کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، اندھی تقلید ہو یا پھر قانون کی خلاف ورزی، گنڈا گردی دکھانی ہو یا پھر ہٹ دھرمی، ہم سے آگے کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ پاکستان کے موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے درمیان تصادم کی وجہ کیا ہے، صورتحال کیا ہے۔ ناظرین، صورتحال کچھ یوں ہے کہ منگل کو دن تقریباً 1:30 بجے کے قریب اسلام آباد پولیس کی ٹیم لاہور پولیس کی نفری کے ہمراہ ڈی آئی جی اسلام آباد شہزاد بخاری کی سربراہی میں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے زمان پاک پہنچی۔ زمان پاک عمران خان کی گرفتاری کے لیے ایک پولیس اہلکار نے اپنے ہاتھ میں وارنٹ گرفتاری نوٹس والا پلے کارڈ بھی اٹھا رکھا تھا۔ بس جیسے ہی پولیس زمان پاک کے قریب پہنچی تو فوراً کارکنوں نے احتجاج اور رد عمل دینا شروع کر دیا۔ اگرچہ اس وقت بھی عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بہت زیادہ تعداد نہیں تھی، مگر انہوں نے احتجاج کیا اور پولیس کو عمران خان کے گھر کی جانب جانے سے روکنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان کے درمیان تصادم کا آغاز ہوا۔ اس دوران پولیس کی اضافی نفری کو بھی طلب کر لیا گیا اور زمان پاک کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا۔ عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پاک کے باہر موجود پولیس نے پیش قدمی کی تو پی ٹی آئی کے ڈنڈا بردار کارکنوں نے پولیس کو پیچھے کی جانب دھکیلنا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں پی ٹی آئی کی مزید قیادت، جن میں پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، علی زیدی، اندلیم عباس اور دیگر قائدین نے میڈیا سے بات کر رہے تھے، بلکہ دوسری جانب کچھ فاصلے پر موجود پی ٹی آئی کارکنان نے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ شروع کر دیا، جس کے جواب میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ اس دوران پولیس زمان پاک میں موجود مرکزی قیادت کے درمیان اپنی پوزیشن سنبھال چکی تھی۔ اب ایک لمحے کے لیے رکیے اور سوچئے، اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون، قصور کس کا ہے اور سب سے اہم بات، نقصان کس کا ہے؟ زمان پاک جو مقبوضہ کشمیر کا منظر پیش کر رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ ضلع شاہ کا قتل کس کے سر پہ ہے؟ دھاڑے مارتے اس باپ کا بیٹا کون واپس لائے گا جو عمران خان کے ساتھ ایک تصویر بنوانے کی جستجو میں لقمہ اجل بن گیا؟ ناظرین، کسی نے کیا خوب کہا تھا، میں کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہن رکھی ہیں دستانے۔ خدا را اب یہ ڈرامہ بازی بند کیجئے، میرا ملک جل رہا ہے، میرے لوگ جل رہے ہیں۔ کاسہ گدائی لیے در بدر بھٹکنے والے ان حکمرانوں اور سیاستدانوں کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ پاکستان اب بکاری کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا صحرا بھی اپنے سر پہ سجا لے؟ خدا را ہوش کے ناخن لیں، یہ کرسیوں کے کیڑے آپ کے ملک کی جڑیں کرید رہے ہیں، ہوش کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عاقب فیاض کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔